پیارے دوستو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ آواز جو مدینہ کی گلیوں میں ایمان کی روشنی بکھیرتی تھی اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ صدائیں جو ہر صبح اور شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گونجتی تھیں یکدم کیوں رک گئیں؟ وہ اذان جس میں عشق تھا، جس میں وفا تھی، جس میں قربانی تھی، جس میں ایمان کی حرارت تھی، وہ کیوں خاموش ہو گئی؟ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو صرف تاریخ کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ایک لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جسے سوچ کر بھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسا لمحہ جس میں محبت، جدائی اور قربانی کا درد چھپا ہے۔ وہ لمحہ جب مدینہ کی فضا بدل گئی۔ یہ وہ دن تھا جب مدینہ کی ہوائیں بوجھل تھیں، فضا سوگوار تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر دل غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دن جب رحمت العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت بلال، وہی بلال جن کی آواز سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے، جن کی آواز مدینہ کی زندگی تھی اور جن کی صدائیں اہل ایمان کے دلوں میں عشق الہی بیدار کرتی تھیں، وہ بلال آج خاموش تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ میں فجر کی اذان ہو اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں اور محمد مصطفیٰ اس دنیا میں نہ ہوں؟ تو اذان بلال، وہ آخری اذان، کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جب پہلی بار اذان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینے کی کوشش کی تو جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو ان کی آواز لرز گئی، دل کانپ گیا اور زبان رک گئی۔ وہ رو پڑے، وہ بے قابو ہو گئے اور مدینہ کی فضائیں عشقوں میں ڈوب گئیں۔ صحابہ کرام زارو قطار رونے لگے، مدینہ کی گلیوں میں سسکیاں سنائی دینے لگیں اور گھروں میں آو بکا ہونے لگی، ہر طرف غم کا سما چھا گیا۔ بلال کا فیصلہ، اذان چھوڑ دی۔ حضرت بلال کو اذان سے عشق تھا، لیکن وہ اذان کیسے دیتے کہ وہ جب وہ ہستی ہی نہیں جس کے لیے وہ یہ صدائیں بلند کرتے تھے۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ میں اذان کیسے دوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سننے کے لیے موجود نہیں ہیں۔ حضرت بلال نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ چھوڑ دیا اور اذان ترک کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ اذان نہ دی اور سوائے ایک موقع کے۔ وہ آخری اذان پورا مدینہ کانپ گیا۔ کئی سال گزر گئے، حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے، مگر ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ سن کر حضرت بلال بے چین ہو گیا، فوراً مدینہ واپس آئے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایک بار اذان دیں، اور پھر جب حضرت بلال نے مدینہ میں دوبارہ اذان دی تو پورا مدینہ گونج اٹھا، ہر شخص گھروں سے باہر نکل آیا، مدینہ کی گلیاں رونے والوں سے بھر گئیں اور لوگ بے اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سسکیاں لینے لگے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ سوچنے کے لیے ہے، اور ہمیں اپنے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا چاہیے، اور جیسے حضرت بلال نے بسائی۔ ہمیں اپنی نمازوں اور اذانوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اذان صرف بلانے کی صدا نہیں ہے، یہ ایمان کی صدا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اگر ایک غلام اللہ کے عشق میں اتنا مقام حاصل کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج آپ خود سے سوال کریں کہ کیا ہمیں بھی اذان کی آواز پر وہی عشق اور وہی محبت محسوس ہوتی ہے جو حضرت بلال کو تھی؟ کیا ہم بھی وہ جذبات رکھتے ہیں جو مدینہ والوں کے تھے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آج سے نیت کرتے ہیں کہ اذان کی قدر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسائیں اور دین پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ حضرت بلال کا اذان دینا مدینہ کی پہچان بن چکا تھا۔ جب بھی وہ اپنی گونجتی ہوئی آواز میں اللہ اکبر کہتے تو پورا شہر گویا ایک روحانی کیفیت میں ڈوب جاتا۔ ان کی آواز نہ صرف انسانوں کے دلوں میں ایمان جگاتی بلکہ پرندے بھی خاموش ہو جاتے اور فضائیں پر نور ہو جاتی تھی۔ ہر نماز کے وقت مسلمان بے چینی سے ان کی اذان کا انتظار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص ہدایت آئے۔ حضرت عبداللہ بن زید کا خواب۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سبز لباس میں کھڑا ہے، وہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں اذان دے رہا ہے۔ حضرت بلال بن زید نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کلمات کیا ہیں؟ وہ شخص بولا کہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی اذان ہے جو مسلمان کو نماز کے لیے بلانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن زید بیدار ہوئے تو وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، جاؤ بلال کو یہ الفاظ سکھا دو کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اذان دینے کا پہلا شرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ پہلی اذان، مدینہ کی فضائیں اللہ اکبر سے گونج اٹھیں۔ جب حضرت بلال نے مسجد نبوی کی بلند ترین مقام پر کھڑے ہو کر
پہلی مرتبہ اذان دی تو پورا مدینہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، صحابہ کرام کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ پہلی مرتبہ اسلام کے لیے ایک واضح اور منفرد اعلان ہوا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب اذان کو نماز کے اعلان کے طور پر ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ حضرت عمر کا خواب جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے تو کچھ ہی دیر میں حضرت عمر دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو فرمایا کہ یہ خواب واقعی سچا ہے۔ اس بات کی تصدیق تھی کہ اذان ایک الہامی طریقہ تھا جو اللہ کے حکم سے منتخب ہوا تھا۔ اذان کی روحانی تاثیر۔ پہلی اذان کے بعد مدینہ کے غیر مسلموں نے بھی اس اعلان کو سنا۔ کچھ لوگوں نے مذاق کیا جبکہ کچھ اس کے روحانی پیغام سے متاثر ہوئے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں لکھے گئے کلمات ہیں۔ نصرانیوں نے کہا کہ یہ تو انجیل میں لکھے گئے الفاظ کی طرح ہیں۔ تو منافقین نے کہا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیے ہیں۔ لیکن جو لوگ سچے دل سے اللہ کی تلاش میں تھے ان کے لیے اذان کا پیغام ایمان کی روشنی بن گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کو ایک باقاعدہ اور منفرد طریقے سے عبادت کے لیے بلایا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک دنیا کے ہر کونے میں اذان دی جاتی ہے۔ یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اب سوالات یہ ہیں کہ اگر آپ مدینہ میں ہوتے تو پہلی اذان سنتے تو آپ اس پر کیا اثر ہوتا؟ کیا آج بھی اذان کی آواز سن کر ہمارے دلوں میں ویسا ہی ایمان بیدار ہوتا ہے جیسے صحابہ کے دلوں میں ہوا تھا؟ اذان کی روحانی تاثیر کو اپنی زندگی میں کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ مدینہ کی فضائیں پہلی اذان کی صدا سے گونج اٹھیں۔ حضرت بلال مسجد نبوی کو ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے۔ ان کے دل میں ایمان کی روشنی تھی اور زبان میں وہ کلمات تھے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کی پہچان بننے والے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہا تو مدینہ کی بازار، گلیاں، گھروں کے دروازے، ہر جگہ یہ نورانی صدا گونجنے لگی۔ مسلمان جو پہلے مختلف اوقات میں اپنے طور پر نماز کے لیے آتے تھے اب ایک باقاعدہ اعلان سن رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار گھروں سے باہر نکل کر مسجد کی طرف بڑھنے لگے اور کچھ کے چہروں پر حیرت، کچھ کی آنکھوں میں آنسو اور کچھ کے دل کی محبت سے بھرے ہوئے اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ مدینہ میں موجود غیر مسلم بھی رک گئے۔ کچھ نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کون سے الفاظ ہیں جو اتنے خوبصورت اور طاقتور لگ رہے ہیں؟ کچھ یہودیوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کے الفاظ جیسے ہیں۔ نصرانیوں نے کہا کہ یہ الفاظ تو ہمارے انجیل میں بھی ملتے ہیں۔ لیکن منافقین نے مذاق اڑایا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا طریقہ ہے اور دیکھو کیسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود یہ حقیقت تھی کہ مدینہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب اسلام کی ایک منفرد پہچان دنیا کے سامنے آئی۔ حضرت بلال کی پرجوش اور گونجتی ہوئی آواز جب حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پر گونجی تو گویا ایمان کی لہر نے مدینہ میں موجود ہر شخص کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف بلانے کا وہ طریقہ تھا جو قیامت تک جاری رہنے والا تھا۔ مسجد نبوی میں پہنچنے والے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی اور خوشی واضح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اذان اللہ کی مرضی سے دی گئی ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا طریقہ بنے گی۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام کو پہلی بار ایک منظم عبادتی نظام ملا اور جب بلال کو وہ اعزاز حاصل ہوا جو آج تک ہر مؤذن کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت بلال کا اذان دینا مدینہ کی پہچان بن چکا تھا۔ جب بھی وہ اپنی گونجتی ہوئی